الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر، تکاثر نے، مسابقت نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے سے ریس کرنے، دنیا کے معاملات میں اس جذبے نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ بہت مختصر الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو حقیقت سے آشنا کرا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہی چیزوں میں زندگی گزر گئی اور یہی متمع نظر رہا، یہی مقصد حیات رہا تو پھر ہلاکت ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ اور وضاحت سے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کہ سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ لیکن آگے کچھ اعمال اللہ نے بتائے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی دولت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اعمال کا تحفہ ہمارے پاس ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر کی دولت ہے۔ آج عالم میں یہی ایک ریس چلی جا رہی ہے اور اسی کے پیچھے انسان دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اب مادیت میں، اس مادیت کی زندگی دنیا میں ہر جگہ یہی دوڑ ہے، یہی چرچے ہیں اور اسی کے پیچھے انسان جو ہے، اور اگر اس نظام میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے تو فوراً انسان مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، بلکہ بجائے اور اللہ سے قریب ہونے کے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھول پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب سانحہ ہے، ایک بہت ہی عالم کا اس وقت کا ایک حال ہے۔ تو ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اس طرح کی کچھ فکریں ہم کریں، پھر اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ ہماری رہبری فرما، رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مدد فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس طریقے سے مانگتے رہیں، کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، ڈرتے رہیں، کرتے رہیں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری یہ نیا پار لگ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائیں گے اور آخرت انشاءاللہ سنواریں گے۔ اس لیے ایک فکر سی انسان پر طاری ہو، ایک غفلت کی زندگی نہ ہو۔ تو اسی لیے ہمارے سلسلے میں جو وقوف قلبی کی نعمت ہے اور جو یہ چیز بتائی جاتی ہے وقوف قلبی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ حالانکہ بہت معمولی ہے لیکن ہے بہت اہم کہ ہر وقت انسان اللہ سے جڑا رہے، دل اس کا جو ہے اللہ سے لگا رہے اور دل سے اس کا دامن اللہ سے وابستہ رہے۔ یہ اس کی تعلیم ہے جو وقوف قلبی کی درجے دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مختصر خطبہ ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر واضح انداز میں اور مختصر انداز میں بیان فرمایا الا ان الدنیا عرض حاضر یأکل منها البر والفاجر، سنو یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، عرض ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں ذات ایک ہے، عرض ایک ہے۔ ما قام بھی نفسی ہی وہ ذات ہے
مقام بغیرہ وہ عرض ہے. تو مطلب ذات کا تو ایک وجود ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن عرض جو ہے اس کی بنیاد ہی نہیں، اس کا اپنا خود ایک وجود نہیں ہے. جیسے کسی چیز میں رنگ چڑھا دیے اور اس میں وہ رنگ ایک دم پیوست ہو گیا، رنگ کو الگ کرنا چاہے رنگ الگ نہیں ہوتا. اب انسان گورا ہے تو اس گورے پن کو الگ کرنا چاہے نہیں ہوتا. تو لیکن انسان کی ذات اصل ہے، ہاں رنگ ایک عرض ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیا ایک عرض ہے، تو مطلب اس کا کوئی اپنا ایک وجود ہے ایسی بات نہیں ہے. ہاں اور حاضر ہے، اس وقت ہم کو نظر آ رہی ہے، ایک نقد سودا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم کو نظر آ رہا ہے. اب نفع ہے نظر آتا ہے، نقصان ہے نظر آتا ہے، بیماری نظر آتی ہے، صحت ہے نظر آتی ہے. تو اس طریقے سے تو فرمایا دنیا کیا ہے؟ ارض حاضر. تو اسی لیے انسان کو چونکہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، اب نفع بھی نظر آ رہا ہے، نقصان بھی نظر آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے انسان اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہونے کی وجہ سے یأکل منها البر والفاجر، کہ نیک انسان بھی اس سے کھا رہا ہے اور نافرمان اور فاسق و فاجر بھی کھا رہا ہے. تو اللہ کو کچھ بھی جو ہے اس کی قدر نہیں، اللہ کے دل میں، اللہ کی جو ہے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ معاف فرمائے، جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، انسان جا کے ڈال دیتا ہے، اس میں سے چاہے کوئی اٹھا لے، جانور اٹھا لے، کچھ کھا لے، یا کوئی فقیر ہو منگتا ہو اس میں سے کچھ لے لے، اسے کوئی فکر جو ہے وہ کوئی اسے فکر بھی نہیں رہتی ہے، اس کو کوئی دھیان بھی نہیں رہتا، وہ بے حقیقت چیز ہے، اس کی نظر میں حقیر ہے تو اس نے ڈال دیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یأکل منها البر والفاجر، سب کھا رہے ہیں، اللہ نے سب کو دے دیا. لیکن آگے فرمایا الا وان الآخرۃ اجل صادق. ہاں آخرت کیا ہے؟ ایک سچی حقیقت ہے، ٹھوس چیز ہے. تو دنیا عرض ہے لیکن آخرت ایک حقیقت ہے، اور وہ بھی سچی ہے، اٹل ہے. اور وہاں کھرا کا کھورا، کھرا کا کھرا، کھوٹا کا کھوٹا، سب جدا الگ ہوگا. جی اب وہاں پر یقضی فیہا ملک قادر، وہاں فیصلہ کرے گا ایسا بادشاہ جو قادر اور قدرت والا ہے. تو وہاں ساری چیزیں الگ ہوں گی، اور اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر الگ کی جائیں گی. اور فیصلہ کرنے والا بادشاہ ہوگا، اور ایسا بادشاہ جو قدرت والا ہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ملک کا سربراہ ہے، لیکن اس پر کوئی سربراہ ہے، اس پر کوئی جو ہے حکمراں ہے، وہ کسی کے اشارے پہ کر رہا ہے، اور پھر تھوڑے دنوں میں برخاست ہو جاتا ہے، اس کی کرسی ختم ہو جاتی ہے، بعض وقت اس کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے. اس طرح سے سب چیزیں ہیں. لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی جو ملکن بادشاہ ہے اور قادر ہے، قدرت والا ہے، تو وہ فیصلہ کرے گا. اب نہ اس کے سامنے رشوت چلے گی، نہ دنیا میں جیسے زر ہے، زن ہے، زور ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے کاموں کو بناتا ہے، وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استحضار ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی فکر عطا فرمائے. پھر آگے فرمایا دیکھو انسان جو دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں اور دل پسند کی جو چیزیں رہتی ہیں، انہی کے پیچھے راحت کی، آرائش کی، آسائش کی، سہولت کی، زیب و زینت کی، انہی کے پیچھے پڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الا ان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، کہ ساری بھلائیاں، سارا خیر، ساری اچھائیاں، ساری راحتیں اپنی تمام انواع و اقسام کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں. تو کھانے پینے کی لائن کی چیز ہو، پہننے اوڑھنے کی لائن کی چیز ہو، سواریوں کی چیز ہو، اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہیں، جیسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں
روٹی کپڑا مکان انسان اس کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور اس پر جو ہے اپنا ایک درجہ، اپنا ایک سٹیج، اپنی ایک پریسٹیج، یہ سب چیزیں انسان ان چیزوں پہ بنیادوں پر قائم کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں آخرت میں ہیں، اللہ نے جنت میں رکھ دی ہیں. تو قسم قسم کے کھانے ہوں، قسم قسم کے لباس ہوں، محلات ہوں، کوٹھیاں ہوں، بالا خانے ہوں، سواریاں ہوں، ساری چیزیں تمہارے لیے وہی ہیں. اور دوسری طرف فرمایا الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، اور ساری برائیاں، ساری تکلیفیں، ساری تنگیاں، ساری پریشانیاں یہ اپنی تمام انواع و اقسام کے ساتھ جہنم میں. اللہ تعالیٰ بچائے. یہاں انسان تھوڑا بیمار ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑا نقصان ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، کوئی حالت آ جائے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے، کوئی تکلیف آ جائے بے تاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساری تکلیفیں، سارا شر وہ اپنی تمام قسموں کے ساتھ وہ جہنم میں ہے. اللہ بچائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں کی تنگی کیا ہے، یہاں کی تکلیف کیا ہے، یہاں کی بیماری کیا ہے، یہاں کی پریشانی کیا ہے، سب ختم ہوگی، لیکن وہاں کی دائمی ہے. تو فرمایا اللہ ان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تسلی دے رہے ہیں، سنو، ہاں کچھ کام ہے وہ کر لو، اور کچھ طریقے ہیں اس کو اپنا لو، تو ہمارا مسئلہ آخرت کا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ اللہ فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، عمل کرو. اچھا، اس خیال سے، اس تصور سے کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو، تو ڈرتے ہوئے عمل کرو. تو دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، بے خوف ہو کر نہیں، نڈر ہو کر نہیں. اچھا، وَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ. پھر آگے بھی فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْرَضُونَ عَلَى عَمَلٍ، کہ تمہیں جو پیش کیا جائے گا اور تمہاری جو پیشی ہوگی وہ تمہارے اعمال ہی کی بنیاد پر ہوگی. اس لیے وہاں پر مقام ہو چاہیے تو تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہارے دل کا جذبہ کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى نیاتکم. بعض روایتوں میں قلوبکم ہے و اعمالکم ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو اللہ پاک دیکھیں گے. تو فرمایا کہ تم عمل کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کی بنیاد پر. پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے وہ بھی اس کو اپنی آنکھوں سے کھلے طور سے دیکھ لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا جو اتنا مختصر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی حقیقت اس میں صاف واضح الفاظ میں مختصر طور پر پیش فرما دی. اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے، اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہی ہے خلاصہ. اسی پر جو ہے اب یہ چیزیں سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان بھاگے بھاگے جا رہا ہے جی، اور پھر عاقبت ہے، انجام ہے اس کے سامنے نہیں ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کو اصل ٹھہرا رہا ہے اور اسی کی جو ہے ساری پریشانیاں اوڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لہ ہم الدنیا والآخرہ. جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لے، آخرت کا غم بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے غموں کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اللہ سے ہم توفیق مانگتے رہیں. کیفیت بدلتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسے دن اور رات کا نظام بدلتا ہے اور ایام بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں، ویسے جیسے عالم کے حالات بدلتے ہیں ہمارے دل کے حالات بھی بدلتے ہیں. اب تھوڑی دیر پہلے دن کا اجالا تھا، اب رات کی جو ہے تاریکی آ گئی ہے. اسی طرح ہمارے اندر کے حالات بھی جو ہے کبھی ہمارے دل میں بست ہے تو کبھی قبض ہے، کبھی نشاط ہے تو کبھی بیزاری ہے. یہ کیفیت بھی رہتی ہے، اور کبھی پابندی ہے تو کبھی بالکل ایک دم جو ہے
سستی ہے یا مستی ہے یا بہرحال جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں اور اللہ سے ہم ہمیشہ استقامت کی دولت مانگیں۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء شرۃ، ہر چیز کے لیے ایک عروج ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر عروج کے لیے ایک زوال ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی حدیث ہے۔ فرمایا ہر چیز کے لیے ایک عروج ہے، ایک اٹھان ہے، ایک ابال ہے، لیکن ہر عروج کے لیے ایک زوال ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ، اگر یہ کام کرنے والا کوئی نیکی ہے وہ کر رہا ہے اور سیدھے راستے پر ہے اور اللہ سے قریب ہو رہا ہے، تو فرجو، اس سے امید رکھو کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا دامن جو ہے بچ جائے گا اور اس کی دنیا جو ہے سلامتی سے گزر جائے گی اور آخرت کی طرف۔ لیکن آگے فرمائے وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهَا بِالْأَصَابِعِ، اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جا رہا ہو، یہ ہیں دیکھو، انہوں ایسے انہوں ویسے، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، تو فرمائے فَلَا تَعُدُّ، اس کا شمار نہ کرو، معلوم نہیں کب کیا ہو جائے گا، اس کا انجام کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ابال کے وقت، اٹھان کے وقت، کیفیات کے وقت، بعض وقت ہماری توجہ آگے کی طرف نہیں رہتی ہے اور شیطان ہم کو ذرا ان چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر جو چیز ہوتی ہے صراط مستقیم پہ جانے کی، صحیح راستے پہ رہنے کی، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو ہم ہٹ جاتے ہیں، اور کبھی اللہ معاف فرمائے کوئی دوسرا جذبہ کار فرما ہو جاتا ہے، نام و نمود کا، دکھاوے کا، ریا کا، سمعہ کا۔ تو یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خطرے کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حدیث ہے کہ ہر عروج کے لیے ایک زوال ہے، تو یہ جو اعمال ہیں، کیفیات ہیں، ان سب کے لیے بھی کبھی اٹھان ہے تو کبھی عروج ہے تو کبھی زوال ہے۔ تو اس لیے ان کو بہت سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ درست اور سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم جتنا جلدی آخرت کا سفر شروع کریں گے اتنی ہی عافیت سے ہم اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ۔ عرب میں جنگل و بیابان میں، صحرا میں سفر کرتے تھے لوگ، تو ہوتا یہ تھا کہ ذرا کھا پی کر مست جو ہے سست طریقے پر رات کے دیر رات کو نکلتے تھے سفر میں۔ اب جب سفر دیر سے شروع ہوا تو ادھر لٹیرے جو ہے وہ انتظار میں رہتے تھے، اچکنے والے، لوٹنے والے، وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اچک لیتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی اس انتظار میں رہتے کہ یہ لوگ چلتے ہوئے تھک جائیں گے اور ان پہ نیند طاری ہو جائے گی، غفلت آ جائے گی، تو آسانی سے اچک سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلجا، جو ڈرتا ہے وہ جلدی نکلتا ہے، تو سفر جلدی شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی رات ہوئی تو اب سفر شروع کر دیا، اور چلتے 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 کافی دور تک جو ہے راستہ طے کر لیتا ہے۔ من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزلہ، جو جلدی سفر شروع کرتا ہے رات کے شروع حصے میں تو وہ اپنے منزل کو، اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں الا ان صلۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا جو سودا ہے، اللہ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مہنگا ہے۔ تو اس لیے ڈرتے رہیں گے، جان و مال کا جو سودا تمہارا ہے اللہ سے جو ہوا ہے اس سلسلے میں، یہ چونکہ قیمتی سودا ہے، اور الا ان صلۃ اللہ الجنہ، یہ اللہ کا سودا کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو تم نے اپنی جان مال کو جو بیچا ہے، اللہ کو دیا ہے، تو یہ ادھر سے تم نے اپنی جان مال کو دیا ہے، اللہ نے اس کو خریدا ہے، اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے، تو یہ بڑا سودا، مہنگا سودا ہے۔ تو اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہماری پوری زندگی ہو، ہماری جتنی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ سب اللہ ہی کی ہیں، بس بات اتنی ہے کہ اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کے حکم کے مطابق، اس کے منشے کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خوشی کے مطابق ہم گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے چیزیں، اسی پر اللہ ہمیں انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ جی،
اور اللہ اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں، خوشنودی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ منوالہ دور جتنا پرفتن ہے ایک طرف یہ بھی ہے، لیکن استقامت سے رہنے والوں کے لیے اتنی ہی بشارتیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کا ایک حال سنایا اور فرمایا اس وقت جو جمے گا اس کو 50 لوگوں کا اجر دیا جائے گا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ کن میں سے 50 لوگوں کا، ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو فرمایا تم میں سے 50 لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ تو جیسی مشقت ہے اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے عنایت بھی ہے۔ تو یہ ہم کمزور ایمان والے ہیں اور فتنے کا دور ہے، تو ایسے میں ہماری چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدر سے لیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور جیسا فرمایا ایک دور تھا کہ اگر 10 میں سے ایک حصہ بھی وہ چھوڑیں وہ پکڑے جائیں گے، اور ایک دور ہے کہ 10 میں سے ایک حصے پر بھی عمل کر لیں گے اللہ وہ بھی جو ہے قبول کر۔ تو ایسا دور ہے، تو فتنے تو ہیں ہر جگہ پر، اس سے چھٹکارے کا راستہ وہی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی حدیث روایت کی ہے، اس میں شروع ہی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر فرمایا تو سوال کرنے والے نے پھٹ سے سوال کر لیا مل مخرج عنہا یا رسول اللہ، تو ان فتنوں سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے یا اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب۔ اور وہ لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہے پہلوں کے واقعات ہیں، آگے کی خبریں ہیں، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب جو ہے فرمائی۔ تو اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر سے ہے، اپنا ماحول ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ حالتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس وقت یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو صبح کرے تم میں اس حالت میں کہ اس کے اندر دل میں اطمینان ہو، امن ہو، ومعافن فی جسدہ، بدن میں عافیت اس کو نصیب ہو، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا رزق ہے، تو فرمایا فکانم الدنیا حیزت لہ بحذافی، گویا کہ دنیا ساری قسموں کے ساتھ اسے دے دی گئی ہے۔ تو اس لیے دل میں اطمینان ہے، بدن میں عافیت ہے، اس دن کی روزی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے گویا کہ پوری دنیا جو ہے اپنی انواع و اقسام کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے حالات کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے کا سوچنا یہ جو ہے بعض وقت انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹینشن میں چلا جاتا ہے، آگے کیا ہوگا کیا ہوگا، اور بچوں کو دیکھ دیکھ کے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ بچے کیا ہوں گے کہ نہ، ان کا کیا حال ہوگا کہ نہ، ہمیں دیکھ سکیں گے کہ نہ۔ بھائی اللہ ہم سے بڑھ کر جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے اللہ نے اس نے ہمارے اوپر مہربانی کی، ہمارے بچوں پر بھی مہربانی کریں گے جی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں نے تعزیت کی، تسلی کے کلمات کہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ایک دیہاتی کی تعزیت اور اس کے جو کلمات تھے اس سے سب سے زیادہ مجھے تسلی ہوئی۔ اس نے آ کر پھٹ سے پوچھا کہ آپ کے ابا کہاں گئے ہیں؟ انتقال ہوا تو اس عالم سے اس عالم کو گئے ہیں، تو یہاں سے اللہ کے پاس گئے ہیں، تو وہ اللہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے نا، 70 ماہوں سے مہربان ہے نا، تو اس مہربان ذات کے پاس ہی تو گئے ہیں، تو اس میں کیا غم کی بات ہے؟ اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی کی اس تسلی کی بات جو تھی اس سے سب سے زیادہ تسلی ہم کو ہوئی ہے۔ تو اس لیے جہاں حالات مایوس کن ہیں، پریشانی کے ہیں، وہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے بڑے فرماتے ہیں جیسے رات کی اندھیری آتی ہے اور آتے آتے بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، اتنی اندھیری چاہ گئی، لیکن اہل بصیرت جانتے ہیں کہ صبح کی روشنی بھی قریب میں آنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ انشاءاللہ حالات کو بدلیں گے۔ شرط یہی ہے کہ ایمان والے اللہ سے پوری طریقے سے جڑ جائیں اور واعتصموا بہ، اللہ سے چمٹ جائیں، تو فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، اللہ اپنی رحمت میں غوطہ زن کر لیں گے، اپنا فضل بھرپور عطا فرمائیں گے،
وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے راستے کی رہبری فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو لفظ یہ آیا ہے قرآن میں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ دیں گے نہیں بلکہ غوطہ زن کریں گے، اپنی رحمت میں ڈبو دیں گے اور اپنا فضل عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اب بجائے یہ کہ زیادہ ہم انہی چیزوں کی طرف لگیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کا بھی وہی حال ہے، الا ما والا، اللہ ذکر اللہ وما والا، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا خیال ہے، اور جو چیزیں اس سے لگی ہوئی ہیں، جو چیزیں نیکی کی لائن کی ہیں، جی طاعت کی ہیں، فرما برداری کی ہیں، خیر کی چیزیں ہیں، اور وہ عالم و متعلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم ہے، متعلم ہے، تو یہ سب اللہ کے یاد کی طرف لے جانے والے ہی ہیں، جو اللہ کی شریعت کو بتانے والے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے بنیں، اور لعنت سے، اللہ کی رحمت سے دوری سے ہم بچنے کی اپنے آپ کو اور اپنے ذات سے ہوئے، اپنے گھر والوں سے ہوئے، اپنے معاشرے والوں سے، ان سے جو ہے اس سلسلے میں محنت کر کے ہم ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ باقی باطل کی جو کوشش ہے تو وہ شروع سے ہے ہی ہے، لیکن باطل کے لیے ثبات نہیں ہے، حق کے لیے ثبات ہے، باطل بے بنیاد ہے، حق کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہم دین حق پر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اور جمنا ہے، اور ڈٹنا ہے، اور مضبوط رہنا ہے۔ تو اسی کی تعلیم، اسی کے مذاکرے ہر جگہ ہونے ہیں، جب ہی ہمارے اندر جو ہے ایک دل جمعی کی کیفیت پیدا ہوگی، ہمت کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، ورنہ ہر جگہ جو ہے ایک مایوسی کی کیفیت ہی چھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم اسلام کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، آبرو کی بھی، جی اقدار کی بھی، اخلاق کی بھی، ساری چیزوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، یتیموں کی، یسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی اللہ مدد فرمائے، مرحومین کے حال اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ جو حالات ہیں عالمی وبا کی صورت میں جو بھی ہیں، بہرحال حفاظت، اپنی ظاہری حفاظت یقینی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے صحت کی حفاظت ہو، ہمارے اوقات کی حفاظت ہو، اور یہ ایک حدیث جس کو حضرات محدثین نے کتاب الرقاق میں پیش کیا ہے، اور صاحب مشکات نے تو کتاب الرقاق کی سب سے پہلی حدیث اسی کو بیان کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے۔ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو نعمتوں کو پیش فرما رہے ہیں، اور اس کو کتاب الرقاق میں محدثین پیش کر رہے ہیں، حالانکہ نعمت کا تذکرہ ہے، اور رقاق کی حدیثیں تو ایسی جس میں دل نرم ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کا فکر طاری ہو جاتا ہے، اس میں اس کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہ نعمتیں ہیں، اس کی ناقدری کی وجہ سے، اس کو صحیح نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے جو شیخ تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ اتنا صحت کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اتنی عزیز ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں جی مجھے میری صحت عزیز ہے، لیکن میرے لیے نہیں، میرے مولا کے لیے ہے۔ تو صحت رہے گی تو انسان کچھ کر سکے گا، جی، اور صحت چلی گئی تو پھر اب ایک چیز بھی جاتی ہے تو پھر لوٹ کر وہ نہیں آتی ہے۔ آج سب جو بولتے ہیں میں اتنے کلو کم ہو گیا، میرے اندر اتنی کمزوری آ گئی، اور مجھے یہ بیماری آئی تو اتنی بی پی چڑھ گئی، سب ایک اپنی اپنی کارگزاریاں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے، کیا سب کو عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز جو ہے فراغ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ فارغ اوقات ہمارے پاس ہیں، کچھ فارغ البالی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ انسان آج جو
مہماری کے جو الفاظ لوگ بول رہے ہیں کیا ہے معلوم نہیں، ایسی پریشانی ہے، اللہ اکبر. ایک ایک چیز کو انسان بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ایک ایک سانس کے لیے ترس رہا ہے، ایک ایک چیز کے لیے بھی. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہے ہی، لیکن چونکہ قدر نہیں تھی، جب تک اس کی قدر نہیں معلوم ہوئی تھی تب اس کی قیمت نہیں تھی. اب جو ہے کچھ حالات آئے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کی، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، تمام نعمتوں کی قدردانی کی ہمیں اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں دعا ہوگی. اور بہت سے احباب نے بیعت کے کلمات پڑھنے کی بھی خواہش کی ہے، تو اس لیے جو حضرات بھی دور قریب بیٹھے ہوں وہ بیعت کے کلمات اس وقت پڑھائے جا رہے ہیں. اور جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے بھی شریک ہو جائیں. پہلے اب خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں بیعت کے کلمات اور کلمہ پڑھایا جائے گا، پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ اور بندی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ پاک سے استقامت مانگیں، پابندی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. صبح و شام 100 مرتبہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ کم و بیش ہو تو بھی پڑھیں، پابندی کریں. صبح و شام تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی یاد میں بیٹھیں، جس کو مراقبہ کہتے ہیں. دل کا ذکر ہے، قلبی ذکر ہے، اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. دل کی نگرانی کرنا، دل میں غفلت نہ آئے اس کی فکر کرنا، اس سلسلے میں توجہ رکھنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کی پابندی نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے: اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مسيرنا ولا إلى النار مسيرنا. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے حفاظت فرما. اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما. اللہ اب تک کی نافرمانیوں کو، ناقدریوں کو، لاپرواہیوں کو، بے ادبیوں کو، ناشکریوں کو معاف فرما. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، اللہ آپ کی ناشکری کرتے رہے، اللہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ عالم کے حالات بتا رہے ہیں، اللہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہمیں راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری زندگی اللہ بے مقصد گزر رہی ہے، اللہ معلوم نہیں کب چل چلاؤ کا وقت آ جائے. اللہ اور اللہ اگر اس حالت میں آ جائے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اللہ بڑا خسران ہو جائے گا. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے. اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں، اللہ ہمارے لیے آپ ایک ہی ہیں. اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچا لیجیے، اللہ ہر برائی سے بچائیے، ہر برائی کی جگہ سے بچائیے، ہر برائی کے خیال سے بچائیے، ہر برائی کے خیال سے بچائیے. اللہ برے ماحول سے بچائیے، اللہ دل و دماغ کو پاک فرمائیے، اللہ نگاہوں کو صاف فرمائیے، اللہ جذبات کو درست فرمائیے، اللہ نفسانی شہوانی شیطانی خیالات کو دور فرمائیے. اللہ دل میں آپ کی سچی سچی محبت عطا فرمائیے، اللہ آپ کا دھیان عطا فرمائیے، آپ کا خیال عطا فرمائیے. اللہ زندگی گزر گئی ہے، اللہ اے اللہ آپ کی یاد ہمیں نہیں آتی ہے، اللہ آپ کا دھیان نہیں آتا ہے. اللہ یاد کرنے بیٹھتے بھی ہیں تو دنیا ہی یاد آتی ہے، اللہ دنیا ہی کے خیالات آتے ہیں. اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اللہ اپنی یاد نصیب فرما دیجئے، اللہ آپ کا دھیان عطا فرمائیے. اے اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ نمازوں کا خضوع نصیب فرمائیے، خشوع عطا فرمائیے،
نمازوں کی حاضری اور حضوری عطا فرمائی اللہ۔ زندگی گزر گئی اللہ سجدے میں سر مارتے مارتے، 2 رکعت نماز بھی ایسی نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے اللہ، کہیں آپ نے منہ پہ مار دیا تو اللہ ہمارا کیا حال ہو جائے۔ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ۔ گناہ بہت ہوئے ہیں اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ حالات بہت نازک ہیں اللہ، معلوم نہیں اے اللہ وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں توبے کا لباس اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے بدن پر عطر کو چھڑکیں، ہم تقوی کا عطر لگانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ پورے عالم کے ایمان والوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ یتیموں کی، اسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ۔ اللہ آپ کے بہت سے نیک بندے، علماء، صلحاء آپ کی بارگاہ میں جاتے جا رہے ہیں اللہ، ہر جگہ ہے اللہ، خلا ہی خلا ہے اللہ، ماحول سونا سونا ہوتا جا رہا ہے اللہ، بڑے بڑے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، جو ہیں اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، انہیں اللہ جو گئے ہیں اللہ ان کا نعم البدل امت کو عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ مدرسے بند ہیں اللہ، مسجدیں بند ہیں اللہ، مرکزیں بند ہیں اللہ، دینی ادارے بند ہیں اللہ۔ اے اللہ ایمان والوں کا رشتہ اے اللہ اپنے مرکز سے اے اللہ ایمانی روحانی مرکزوں سے کٹا ہوا ہے اللہ، بڑی آزمائش ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ مدارس کو، مساجد کو دوبارہ جلد از جلد اے اللہ آباد فرما دیجیے اللہ، کہ فیض کو دور اور دیر تک پہنچا دیجیے اللہ۔ اے اللہ بری نظر سے بچائیے اللہ، ہر شریر کے شرارت سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ کتنے لوگ اے اللہ تعلیمی سلسلہ چھوڑ چکے ہیں اللہ، اے اللہ معلوم نہیں کہاں کہاں جا چکے ہیں اللہ، کتنے علماء کرام اور جید علماء کرام اللہ اے اللہ دینی خدمات نہ ہونے کی وجہ سے حالات کے بارے اللہ کہاں کہاں جا رہے ہیں اللہ، کیسی کیسی زندگی گزر رہی ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے، سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، بے روزگاریوں کو، قرض داریوں کو دور فرما دیجیے اللہ، اپنا فضل خاص عطا فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کا تعلق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے اللہ، دیر دور سے لوگ آئے ہیں اللہ، آپ کی محبت میں آئے ہیں اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ۔ اے اللہ جو خدمتیں یہاں ہو رہی ہیں ان کو بے حد قبول فرمائیے اللہ، صفات قبولیت عطا فرمائیے اللہ، پوری کامل اصلاح فرمائیے اللہ۔ یہاں بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ ان کو اے اللہ صلحاء کا نور عطا فرمائیے اللہ، قرآن کا اے اللہ نور عطا فرمائیے اللہ، ان کے دل و دماغ کو پاک صاف فرمائیے اللہ، قوت حفظ عطا فرمائیے اللہ، قوت فہم عطا فرمائیے اللہ، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، چلانے والوں کو، مدد کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، دعائیں دینے والوں کو اللہ، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو سب کو قبول فرمائیے اللہ، ہر آنے والے کو قبول فرمائیے اللہ، جو بھی یہاں آئے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے اللہ، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اس کے فیض کو دور دراز تک پہنچائیے اللہ، جہات ستہ سے حفاظت فرمائیے اللہ، اس کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے اللہ۔ اے کریم آقا جو مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہاں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔